السلام علیکم علامہ صاحب۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ احباب، آج مناقب اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا کے مناقب، تعریف اور ان کی کچھ صفات پر مشتمل احادیث کا انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مختلف کتب ہیں ہمارے پاس جو کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے لکھی ہیں، اور اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو دیگر علماء ہیں ان کے جو اس حوالے سے انہوں نے کچھ لکھا ہے یا احادیث کا مجموعہ جو ان کی نظر میں درست ہے، وہ جو انہوں نے جمع کیا ہے اس کا بھی تھوڑا بہت مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، جتنی بھی توفیق ہمیں نصیب ہوئی انشاءاللہ تعالی۔ چلیں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور جتنا بھی ہو سکا انشاءاللہ تعالی اتنا ہی کر پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے دوست آپ تشریف لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور ان سے محبت، یہاں یہ جو مضمون لکھا ہے، یہ لکھا ہے حافظ شیر محمد الاسری، اور آگے لکھا ہوا ہے حفظہ اللہ۔ دو علامات ہوتی ہیں، ذہن میں رکھیے گا، جو غیر مقلدین ہیں، جو کو ہم وہابی کہتے ہیں، ان کے ایک تو اثری لکھا ہوتا ہے، اثری، اثر جامعہ اثر، الاسری، ان کے جامعات بھی ایسے ہوتے ہیں، تو ایک تو یہ پہچان ہے، اور دوسرا یہ حفظہ اللہ لکھتے ہیں اپنے جو ان کے مشائخ ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حفظہ اللہ لکھتے ہوتے ہیں، جو زندہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ لکھتے ہیں۔ تو یہ نیچے لکھا ہوا ہے تحقیق اور تخریج محدث اثر حافظ زبیر علی زئی کے نام سے، اور یہ علی زئی پاکستان کے البانی ہیں۔ البانی اور علی زئی یہ ایک ہی چیز ہے، جو کہ جتنی بھی احادیث فضیلت پہ ہیں یا مناقب پہ ہیں، تعریفات پہ ہیں، عقیدہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں ہیں، ان سب کو ان کا کام یہ ہے کہ اس کو ضعیف قرار دینا اور اس کو موضوع قرار دینا، اور اس میں تلاش کرتے رہنا کہ کہیں کوئی بندہ کمزور مل جائے، کوئی کسی نے کوئی جملہ کہا ہو کسی کے بارے میں، ان کا یہ کام ہے۔ تو اگر یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی تعریفات میں انہوں نے ایک مجموعہ پورا لکھا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں جو احادیث صحیح ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر غیر بھی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے، احادیث کے مجموعے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں صحیح احادیث کا پورا ایک مجموعہ مل جاتا ہے، جس کو چونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں صرف صحیح چاہیے اور باقی ساری کوئی حدیث ہوتی ہی نہیں ہے، وہ کمزور، لاغر اور بغیر گودے کے، بغیر پانی کے، بغیر وائٹ سیل کے اور بغیر ریڈ سیل کے جو ہے نا کوئی احادیث ہوتی ہے ان کی نگاہ میں، تو وہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ اچھا مجموعہ ہوگا، اور لازمی بات ہے ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہماری جو ہے وہ ماں کی کوئی تعریف کرے۔ پہلی حدیث پاک جو انہوں نے بیان کی ہے، اس سے پہلے انہوں نے سیر اعلام النبلاء میں ان کا نام لکھا ہے، اپنے زمانے میں دنیا کی ساری عورتوں کی سردار۔ کیا لکھا ہے؟ اپنے زمانے میں۔ تو آپ نے اس نگاہ سے دیکھنا ہے کہ یہ غیروں کی باتیں ہیں، ہم اپنی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ اپنے زمانے میں دنیا کی ساری عورتوں کی سردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ اور نسبت مصطفی، سید الخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور حسنین کی والدہ۔ یہ تعریف لکھی ہے سیر اعلام النبلاء میں، امام زہبی نے لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ امام زہبی کی یہ کتاب ہے، انہوں نے سارے صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ ان کی تعریفات لکھی ہیں، ان میں انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا پیغام بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، یعنی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور یہ کس کی حدیث ہے؟ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ ایک اور بھی چیز بتا دوں میں آپ کو بخاری شریف کے حوالے سے، کہ یہاں دیکھیں سیدہ فاطمہ لکھا ہے
शुक्र सैयदा लिख दिया। यहाँ है रदी अल्लाह अन्हा लिखा है। इमाम बुखारी जब सैयदा फातिमा का नाम लिखते हैं तो साथ में लिखते हैं अस्सलामुल्लाहि अलैहा, साथ में ये लिखते हैं सलामुल्लाहि अलैहा। तो यहाँ नहीं लिखा तो चलो उनकी मर्जी है। अब आगे चलते हैं, दूसरी रिवायत में क्या फरमाना है। वो चीज मुझे वो चीज मुझे तकलीफ देती है जिससे उसे तकलीफ पहुंचती है। देखा आपने, वो चीज मुझे तकलीफ देती है जिससे उसे तकलीफ पहुंचती है। शुक्र है यह अहादीस सही अहादीस है जिनको ये लोग भी मानते हैं। और इसी वजह से इमाम आलूसी और दीगर अइम्मा ने यजीद को काफिर करार दिया है कि जिसने सैयदा फातिमा ज़हरा को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई गोया, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई गोया उसने अल्लाह जल्ल शानुहु को तकलीफ पहुंचाई है। इसीलिए जो है, जो अल्लाह रसूल का दुश्मन हो और उनको तकलीफ पहुंचाए तो अल्लाह ताला की निगाह में वो काफिर ही है। उन पर इसके नीचे पूरी दलाइल लिखे हुए हैं, हम कभी इंशाल्लाह अभी आने वाले जब मौज़ूआत आएंगे तो फिर उसमें बात करेंगे इस पे। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा ज़हरा से फरमाया, क्या तुम अहले जन्नत या मोमिनों की औरतों की सरदार होने पर राजी नहीं? देखा आपने, क्या तुम अहले जन्नत या पता नहीं या क्यों लिखा है, अमा तरदीना अन तकूनी सैयदा निसाई अहलिल जन्ना और निसाइल मोमिनीन। हाँ ऊपर उसमें है, मतन में लिखा हुआ है बाकायदा से कि क्या तुम अहले जन्नत या मोमिनों की औरतों की सरदार होने पर राजी नहीं? तो वो खुशी से हंस पड़ी। अब यहाँ मेरे ख्याल में वो नहीं लिखा ना अपने जमाने की, वो अपने जमाने की पता नहीं कहाँ से तर्जुमे में निकाला, चलो खैर है। सैयद आयशा फरमाती है फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस तरह चलती हुई आई गोया के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल के आ रहे हों। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरहबन यबनती, खुश आमदीद ए मेरे बच्ची। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने दाएं या बाएं तरफ बिठा लिया। अब ये उनका तरीक़ेकार होता था, वो तरीक़ेकार इंशाल्लाह आगे आ रहा है कि कैसे आप इस्तकबाल करते थे सैयदा फातिमा ज़हरा का, कि एक बाप अपनी बेटी के लिए खड़ा हो रहा है उस जमाने में जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे और बेटियों को आर समझते थे। उस जमाने में अल्लाह का रसूल अपनी बेटी के लिए खड़ा होके उसका बोसा लेके फिर उसको अपने पास बिठाते थे। ये उसका हम आगे पढ़ते हैं। सैयदा आयशा उनकी वालिदा फरमाती है कि मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात और अतवार, आपके उठने बैठने की पुरवकार कैफियत और सीरत में फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से ज्यादा कोई नहीं देखा, मुशाबे थी। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाती तो आप उनके लिए खड़े हो जाते, फिर उनका बोसा लेकर अपनी जगह बिठाते थे। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ ले जाते तो वो अपनी जगह से उठकर आपका बोसा लेती और आपको अपनी जगह बिठाती थी। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। देखा आपने, ये है मुकम्मल कैफियत आपके इस्तकबाल की। और आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बाहर से तशरीफ लाते सबसे पहले उन्हीं के घर जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विसाले के वक़्त सैयदा फातिमा को खुशखबरी दी थी कि वो जन्नती औरतों की सरदार है सिवाय मरियम बिन्त इमरान के। ठीक हो गया, चले। सैयदा हुज़ैफा फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपके साथ मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर आप इशा तक नफल पढ़ते रहे, फिर जब फारिग होकर चले तो मैं भी आपके पीछे चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आवाज सुनकर फरमाया ये कौन है, हुज़ैफा है? मैंने अर्ज किया जी हाँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया मा हाजतुक गफर अल्लाहु लका व लिउम्मिक, तुझे क्या जरूरत है, अल्लाह तुझे और तेरी माँ को बख्शे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये फरिश्ता इस रात पहले जमीन पर कभी नहीं उतरा, उसने अपने रब से मुझे सलाम कहने की इजाजत मांगी। वाह 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 वाह, ऐसा फरिश्ता आया है आज जमीन पे जिसने अपने रब से मुझे सलाम करने की इजाजत मांगी। और ये फरिश्ता मुझे खुशखबरी देता है कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है और हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। देखा आपने, अब ये हदीस पाक कितनी वाज़ेह हदीस पाक है। इमाम तिरमिज़ी कितने बड़े मुहद्दिस हैं, देखें अब सियासत में उनकी हदीस की किताब है और वो क्या फरमा रहे हैं, सनदहु हसन। हसन सही हदीस को कहते हैं, यानी हदीस के दर्जे में होती है, नीचे आती है उसकी, ठीक है, ज़ईफ से ऊपर है ये। और काला तिरमिज़ी हसन गरीब भी है।
सहाहू, अच्छा सही कहा है इब्न खुज़ैमा ने, इब्न हब्बान ने, इमाम ज़हबी ने इसको मुसद्दरक की तलखीस में लिखा है, इमाम हाकिम ने इसको रिवायत किया, और भी किताबों ने रिवायत किया। वो हवाले तो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ डॉक्टर साहब की किताबों में। लेकिन ये हदीस पाक आपने सुनी कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है और हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। हो गई बात। अब जरा नीचे आ जाए। कहते हैं इस फरिश्ते का नाम मालूम नहीं है कि कौन सा फरिश्ता आया था, और ब्रैकेटों में जिब्राइल सलाम छप गया है, जो कि गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली, सैयदा फातिमा, सैयदा हसन और सैयदना हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुम को बुलाया और अपनी चादर के नीचे दाखिल करके फरमाया, ए अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं। अच्छा, इसी ऊपर जरा ये जो हदीस पाक थी ना, जन्नती औरतों की सरदार और हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। अब कोई कौन सा बदबख्त आदमी होगा जो मुहर्रम के दिन भी, यानी मुहर्रम के ये महीना चल रहा है, इसमें जुमे आते हैं, 4 जुमे आएंगे, इसमें भी यजीद की वकालत पे सारे जुमे सर्फ कर देता है, और वो कोशिश करते हैं कि अहले बैत की तरफ बात ना जाए, और यहीं पे जो है वो दिफा करके यजीद का, तो कोई झूठी मूठी कहानी सुना के लोगों को साइड पे कर देता है और उसको बचाता है। यानी उसको इतना भी नहीं पता कि अगर मैंने जन्नती बनना है तो मैंने इमाम हसन और हुसैन के साथ रहना है, उनकी खिदमत में जाना है। तो लेकिन वो यजीद के टोले में जाना चाहते हैं, तो अल्लाह उनको वो मुबारक करे। अब ये जो नीचे हदीस पाक आई, ये हदीस पाक बहुत बड़ा मसला है जो हम के बाद में डिस्कस करेंगे कि अहले बैत कौन है। ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि अहले बैत कौन है। तो उस सवाल का जवाब जो है वो इस हदीस पाक में है, जो कि आपने देखा कि गैर मुकल्लिदीन भी उसको मानते हैं, और सही है और सही मुस्लिम में है इसलिए भी मानते हैं। और कैसे नहीं मानेंगे, ये अल्लाह पाक ने इसका बड़ा बंदोबस्त किया हुआ है। अल्लाह पाक ने हर चीज का, जो भी मुहिम चीज है उसका बाकायदा से एहतमाम फरमाया है। कुरान मजीद के लिए मैंने बताया था कि कुरान मजीद का हिफाजत का वादा अल्लाह ने किया ना, तो अल्लाह ने कुरान मजीद की हिफाजत के लिए 9-10 और चीजों का हिफाजत की। आपकी सीरत की, आपके ज़माने की, सहाबा कराम के पूरे डेटा की, अरबी ज़ुबान की, आपके माहौल की, और पता नहीं क्या क्या, 9-10 चीज़ों का जो है उन्होंने अहतमाम किया, तब जाके वो कुरान मजीद का अहतमाम हुआ है कि उसकी हिफाजत का। तो ये देखें कि ये जो 10 अशूरा को, 10 तारीख को मुहर्रम की कुछ होना था, उसके अल्लाह ताला ने कितने वाक़ियात इस दिन में डाल दिए, कितनी उम्मतों के खुशखबरियों के दिन हैं। ये जो 10 मुहर्रम है, इसमें कितने वाक़ियात हुए हैं, ताकि ये दिन जो है इसकी लोगों को एहतमाम करने का, लोगों को जो है वो ख्याल हो, और हमेशा से ख्याल रहे, और वो ख्याल चलता आ रहा है और लोग रख रहे हैं, ये एहतमाम होता है। तो ये देखिए, ये भी एक एहतमाम है कि सही बुखारी और मुस्लिम से ना हटने वाले लोग, और इसी को जो है वो हदीस की जो है ना सारी जो है ना हदीस का मजमुआ समझने वाले लोगों को भी सैयदा फातिमा ज़हरा और इनका खानदान जो भी है, वो सारा खानदान उनको पता लग गया कि अहले बैत ये है, और अहले बैत की मोहब्बत कुरान मजीद में वाजिब की है अल्लाह जल्ल शानुहु ने। हज़रत अबू सईद अल खुदरी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, हम अहले बैत से जो आदमी भी बुग़्ज़ रखेगा तो अल्लाह ताला जरूर उसे जहन्नम की आग में दाखिल करेगा। आपने देखा ना। अब ये सही हदीस है, शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये हुज्जत पूरी कर दी है इन पे, कल कयामत में न मानेंगे, अगर मान गया तो ये जो मान है ना, ये आज होना था, ये अल्लाह पाक उनसे लिखवा रहा है ताकि उनको पता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे अफजल खदीजा बिनते खुवैलद, फातिमा बिनते मोहम्मद अलैहिस्सलाम, फिरौन की बीवी आसिया बिनते मज़ाहिम, और मरियम बिनते इमरान है। ये भी सही हदीस पाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरदुल मौत में सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला को बुलाकर राज की एक बात बताई तो वो रोने लगी, फिर दूसरी बात बताई तो वो हंसने लगी। फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आपने मुझे बताया पहले कि मैं इस बीमारी में विसाल फरमा जाऊंगा, तो मैं रोने लगी, फिर आपने मुझे बताया कि अहले बैत में सबसे पहले विसाल पाकर आप मुझसे जाके मिलेंगी, तो आप हंसने लगी। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस पाक। और ये पेशगोई में और गैब की खबरों में बताने वाले नबी हैं, जो कि आपको 6 माह के बाद का बता रहे हैं कि 6 माह के बाद जो है आपका इंतकाल होने वाला है। सईदा फातिमा रदी अल्लाह तआला की वफात के 6 माह बाद, तकरीबन 20 साल की उम्र में, यानी आपकी विसाल के 6 माह बाद 20 साल की उम्र में 11 हिजरी में फोत हुई, इंतकाल किया उन्होंने। तकरीब तहजीब में ये लिखा हुआ है। जिस रिवायत में आया है कि सैयदा फातिमा ने वफात से पहले गुस्ल वफात किया, वो ज़ईफ है और मुनकर है, और इस तरह की जो आप कहेंगे जरूर कहेंगे। तो ये आपको मैंने ज़रा सुना दिया वहां से। अब थोड़ा सा आपका जो है वो ये ज़रूरी होता है इल्मी माहौल में कि आप दूसरों की राय पढ़ें, तो आपको वहां से बहुत कुछ मिलता है।
اور اپنے اپنے عقیدے پہ آپ کو شکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اب ذرا میں آپ کو یہاں سے سناتا ہوں کچھ احادیث اردو میں، اس کے بعد پھر میں کتابوں بھی کچھ بیچتا بھی ہوں آپ کو، اور آپ کو سناتا بھی ہوں تھوڑا جتنا بھی ہمیں موقع ملتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ ہی فرماتی ہیں، اور ان کی تعریفات جو ہے سیدہ عائشہ کی زبانی سنیں۔ فرماتی ہیں کہ ما رأیت افضل من فاطمہ انہا غیر ابیہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کائنات میں کوئی اور بہتر اور افضل انسان نہیں دیکھا۔ کتنی خوبصورت اردو ہے یہ، آپ نے وہ اردو سنی نا، اب یہ اردو سنیں ذرا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں ادب جو ہے ادب کی توفیق عطا فرمایا۔ ادب سب سے پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور یہ ایمان کا حصہ ہے ادب، ادب رسول اور ادب اہل بیت۔ میں نے فاطمہ بنت رسول اللہ سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی کو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے عادات اور خصائل اور منع اور قطع حسن و خلق اور گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین میں سب سے زیادہ محبت اور شفقت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے تھی، اور مردوں میں سیدنا علی سلام اللہ علیہ کے ساتھ تھی۔ یہ علیہ لکھنا ہے یہاں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت کی خواتین میں سب سے افضل خدیجہ علیہ السلام، علیہ یہاں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور فاطمہ علیہ السلام ہیں۔ پس سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت ایک نہ خشک ہونے والا چشمہ ہے اور ایک نہ غروب ہونے والا آفتاب ہے، ان سے بہتر کیا کسی کی زندگی ہو سکتی ہے۔ سیدہ طاہرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان کے بارے میں فرمائیں ان اللہ یغضب لغضبک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا کو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا فاطمہ تو بس میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی سر و قد کھڑی ہو جاتی اور آپ کے دست اقصد کو چومتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ یہاں سے میں نے آپ کو ایک کچھ احادیث اردو میں سنائی آپ کو۔ یہ حضرت علامہ محمد اقبال کا عقیدہ ذرا دیکھیے گا، ان کے فارسی اشعار کا ترجمہ ذرا سنیے گا، آپ کیا فرمایا آپ نے۔ اقبال نے حضرت فاطمہ کی شان میں بہت اشعار کہے، ہم ان میں سے چند منتخب اشعار کی روشنی میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اقبال کے نزدیک شان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کیا ہے۔ کچھ اشعار اللہ کی عطا ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر نے عقیدت میں ڈوب کر معرفت کے ساتھ یہ اشعار لکھے ہیں۔ ان اشعار سے یوں لگتا ہے اقبال حضرت فاطمہ الزہرا کی عظمت کا قصیدہ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت مریم کی ایک عظمت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ جیسے اولو العزم نبی کی والدہ ماجدہ ہیں، یعنی ان کا تعلق عصمت کے مقام پر فائز ایک ہستی سے ہے، مگر حضرت فاطمہ کی شان دیکھیے کہ ان کو یہ شرف تین طرح سے حاصل ہے۔ اب اس کی تفصیل میں وہ پورے اشعار لکھا ہے، پورا قصیدہ لکھا ہے۔ وہ رحمت للعالمین کی نوری چشم ہے جو اگلے پچھلوں تمام کے امام ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مردہ عالم کے اندر آ کر ایک روح پونک دی، اس جہان کے اندر ایک نیا اور تازہ آئین اور دین لے کر آئے اور ان کے ذریعے بشریت کو زندہ کیا، یہ نبی مکرم ہی کی شان ہے۔ دوسری نسبت کہ حضرت زہرا اس کی زوجہ ہے جن کے سر پر تاج حل عطا رکھا ہوا ہے، یعنی جس کے سر پر سورہ دہر کا تاج رکھا ہوا ہے۔ آپ حضرت علی المرتضی مشکل کشا اور شیر خدا کی زوجہ محترمہ ہے۔ یہ سارے القابات یہ حضرت علامہ محمد اقبال وہ دے رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اس تاجدار کا قصر بادشاہی ایک جھونپڑا ہے اور ان کا تمام سامان ایک ذرہ اور ایک تلوار ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت زہرا کے شوہر کی دنیا سے بے رغبتی کی علامت ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اے دنیا میں نے تجھے 3 بار طلاق دے دی، جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے۔ جناب حضرت زہرا سلام اللہ کی تیسری نسبت یہ ہے کہ پرکار عشق کے مرکز کی ماں ہے۔ عشق کا مرکز امام حسین علیہ السلام ہے
اور امام حسین کی ماں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ وہ حسین کی آج بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی حریت و آزادی کی جو بھی تحریک ہو، اس کے امام اور رہبر حضرت زہرا کے فرزند امام حسین ہے۔ یہ عقیدہ ہے علامہ محمد اقبال کا۔ دوسرا بیٹا شبستان حرم ہے، وہ جنہوں نے ملت اسلامیہ کا شیرازہ ایک نازک دور میں بکھرنے سے بچایا، یعنی حضرت امام حسن کی طرف اشارہ ہے، احادیث میں بھی انہی کی طرف اشارہ ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے تاج و نگین اور اقتدار کو ٹھکرا دیا تاکہ یہ خیر الامم اور یہ اسلامی جمعیت اور امت مسلمہ باقی رہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں کر کے نا، اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں، واہ 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 واہ، کہتے ہیں آئین حق، میں ایک یہاں سے پڑھتا ہوں پھر ایک اور جگہ سے پڑھتا ہوں کہ انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے۔ کہتے ہیں آئین حق یعنی اسلام میرے پاؤں کی زنجیر ہے اور مجھے اسلام اجازت نہیں دیتا، اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بھی مجھے پاس ہے، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مانے نہ ہوتی تو میں ساری عمر آپ کے قبر کے گرد طواف کرتا، اور میرا ایک ہی کام ہوتا کہ میں تربت پاک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر فقط سجدہ کرتا۔ یہ ہے عقیدہ، یہ رموز خودی میں، ان کی کتاب ہے رموز خودی علامہ اقبال کی، ان میں سے آپ کو کلیات میں مل جائے گا کو یہ والا، یہ قصیدہ۔ ان اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال نے کتنی عقیدت میں ڈوب کر یہ اشعار کہے کہ اگر شریعت کی پابندی نہ ہوتی تو اقبال حضرت زہرا کی قبر کے سجدے کرتے رہتے۔ اور یہی ایک اور بھی لکھا ہے، یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خانوادے کے جو وہاں سے جو رسالہ چھپتا ہے، انہوں نے بھی یہی سارا لکھے۔ پھر فرمایا کہ پھر اقبال کہتے ہیں، اے سیدہ، اے لخت جگر رسول، میں مجبور ہوں، ایک طرف میرے باطن کی عقیدت ہے، ایک طرف میرے اندر کا وجد اور ذوق ہے، اور ایک طرف آپ کے بابا کی شریعت ہے۔ اللہ کے دین کا رشتہ میرے پاؤں کی زنجیر بنا ہوا ہے، اور مجھے رسول پاک کے فرمان کا پاس ہے، ورنہ اے سیدۃ النساء، میری عقیدت یہ چاہتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے قبر کا طواف شروع کر دوں، اور اگر آئین حق تعالی سے میرا رشتہ استوار نہ ہو، اور اگر مجھے رسول پاک کی شریعت کا پاس نہ ہو، تو میں آپ کے قبر کو سجدے کروں، اس مٹی کو سجدے کروں جس میں آپ کا وجود پوشیدہ ہے۔ اللہ اکبر، بہت پیارا۔ یہ ایک اور ہے حضرت مولانا عبدالعلا فاروقی، کیونکہ انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے، یہ بھی خود کو صحابہ کے نوکر کہتے ہیں، تو انہوں نے بھی ساری وہی حدیث لکھی ہیں، میں بس یہاں سے نہیں پڑھوں گا، میں ذرا آگے چلتا ہوں۔ اور قرآن مجید میں یہاں تھوڑا سا میں آپ کو یہاں سے بھی پڑھ کے سناتا ہوں، یہ ایک اور مضمون ہے، ذرا یہاں سے بھی دیکھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یار، آپ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ فتم سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے روک لینا، ڈھال بن جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام فاطمہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ کی آگ سے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ ان سے سچی محبت کرنے والوں کو اور ان کی سچی پیروی کرنے والوں کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے۔ اسی ضمن میں ایک حدیث پاک ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں درخت ہوں، فاطمہ علیہ السلام اس کی ٹہنی ہے، علی اس کا شگوفہ، اور حضرت حسن اور حسین اس کا پھل ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس کے پتے ہیں، یہ سب جنت میں ہوں گے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا حوالہ نہیں لکھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا لقب بطول ہے، اور بطول کا لفظ عربی زبان میں بطلا بطلن سے نکلا ہے، قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہوا ہے، سورہ مزمل میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے قلب و باطن میں ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو کر رہو۔ تو تبتیل یا تبتل کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ وہ ہستی ہیں جو عبادت گزاری میں فنا فی اللہ تھی، اور توجہ اللہ میں کامل تھی، اور تفرغ اللہ اور تبدل اللہ میں اس مقام پر تھی کہ وہ دنیا کی ہر رغبت اور ہر چاہت اور ہر خواہش سے مکمل طور پر کٹ کر
قلبن اور روحن اللہ کی ہو گئی تھی، یہ ہے بطول کا معنی۔ تو ان کا کاملاً اللہ کی طرف جو رجوع، تعلق اور ربط تھا، اس کی وجہ سے ان کا دل ہر ایک چاہت اور رغبت سے خالی ہو گیا تھا۔ تو آپ کی اس شان استغنا اور شان روحانیت کے باعث آپ کو لقب بطول عطا کیا گیا۔ بہت پیاری بات ہو گئی، اور یہ مضمون میں آپ کو بھیج دوں گا تاکہ یہ آپ کے پاس رہے اور آپ کو پتہ ہو کہ بطول کا معنی کیا ہے۔ اسی طرح زہرا کا لفظ آیا ہے، لأنها زہرۃ المصطفیٰ، آپ کو زہرا کا لقب عطا کیا گیا۔ زہرا کا مطلب پھول ہوتا ہے، چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کے پھول ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں تک تھا کیا؟ اچھا، اور بھی کچھ ہے؟ ہاں، اس میں بہت ساری احادیث انہیں جمع کی ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن یہاں پہ حوالہ جات نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں نے اس کو، اکثر جو حوالہ جات ہے وہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کو یہاں سے بہت پیاری بات انہوں نے کی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ میں کچھ آپ کو چیزیں بھیجا کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات کیا اسوہ عورت کے لیے کامل نمونہ حیات ہے۔ اگر کسی نے عبادت گزاری اور پرہیزگاری کا کمال دیکھنا ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھے۔ کسی نے صبر، توکل، مصائب، آلام میں بھی شکر گزاری کا کمال دیکھنا ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھے۔ کسی نے استقامت اور شجاعت کا کمال دیکھنا ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھے۔ کسی نے زہد اور ورع، اور یہ ورع جو ہے عین کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، ورع اور عین کے ساتھ، اور تقوی کا کمال دیکھنا ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھے۔ کسی نے غریب پروری اور سخاوت کا کمال دیکھنا ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھے۔ کسی نے علم و معرفت، شعور و آگہی کا کمال دیکھنا ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھے۔ کسی نے آغوش مادر کا کمال دیکھنا ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھے۔ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ عورت کا مرتبہ کامل کیا ہو سکتا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھے۔ کسی نے قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال دیکھنا ہو تو وہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھے، کیونکہ ان سے بڑھ کر پھر کوئی قریب مصطفیٰ ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بہت پیاری پیاری باتیں ہیں اور بہت زبردست ہے۔ یہ میں شیئر کر دوں گا، جو آپ میں سے پڑھنا چاہے پھر وہ مطالعہ کر سکتا ہے یہاں سے۔ اچھا، اس کے بعد وہ جو ایک حدیث پاک گزری ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو حدیث پاک ہے، مشہور حدیث پاک، یہ والے حدیث پاک کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، یہ جو حدیث پاک ہے اس کا شان نزول کیا تھا اور کیوں، اس کا کیا پس منظر کیا تھا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ جو ہے، وہ ان کا دوسرے نکاح کا ارادہ ہوا، اس پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کی، اس حوالے سے یہ حدیث ان کو سنائی تھی، اس وقت یہ کلام ہوا، اور یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ اس یہ جو حدیث پاک ہے، اچھا میں وہ دکھا رہا تھا آپ کو کہ اس پہ جو ہے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں لوگ کہ وہ دوسرا نکاح کیوں کرنا چاہتے تھے اور ان کا دھیان کیوں بٹا، وہ کیوں چاہ رہے تھے، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا، کیوں منع کیا، حالانکہ خود ان کی بہت سارے نکاح تھے اور مسلمانوں کو ویسے بھی 4 نکاح کی اجازت ہے، تو کیوں ان کو منع کیا؟ اصل میں یہ جو سادات ہیں ان کے احکام عام مسلمانوں کے جیسے ہے ہی نہیں، لوگ ان کو صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے نا کمپیریزن کرتے ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سادات یعنی جن کے خون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، وہ جو سارا سلسلہ ہے ان کے نسب کا، وہ سارے کے سارے عام مسلمان سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں۔ یاد رکھیں، یہ تو آسان سی بات ہے اور ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، ان کو ہم صحابہ کرام کے ساتھ، وہ صحابہ کرام کا درجہ بھی ان کو تو حاصل ہے، لیکن وہ اعلیٰ ہیں اس سے، کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ پر صدقہ جو ہے نا، صدقہ نہیں ہوتا، آپ کو صدقہ کھانا حرام ہے، زکوٰۃ نہیں آپ پہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زکوٰۃ کیسے نہیں دے سکتے، ان کو صدقہ کیسے نہیں دے سکتے، اور ان کو ہدیہ دے سکتے ہیں آپ، بطور ہدیہ دے سکتے ہیں، اگر کوئی سید غریب ہے تو ان کو دے سکتے ہیں آپ۔ یہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ کا مرتبہ جو ہے وہ الگ ہے، آپ نورانی مخلوق ہیں، آپ کے خون میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون چلا آ رہا ہے آپ کے رگوں میں، وہ نورانی ہے، نورانی ہے، آپ لوگ مختلف ہیں۔ اسی لیے دیکھو یہ جو حدیث پاک ہے نا، میں اکثر کہتا ہوں دوستوں کو کہ یہ دیکھیں، یہ جو حدیث پاک ہے نا، فاطمہ بضعۃ منی، یہ میری جان کا حصہ ہے، یہ نس ہے، نس، اس کو نس کہتے ہیں۔ نس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نس کا مطلب ہوتا ہے قرآن، یعنی اللہ کی بات
कलाम हो या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम हो, उस पर नस हो, कुरान हदीस में कोई नस आए, और ये देखो नस आ गई है। आपका जो हुजरा मुबारक है वहां से मिंबर तक, मिंबर तक वो सारा क्या है, वो जन्नत का टुकड़ा है। अब इस पे नस है ना, इसलिए कोई कसम भी खा ले कि मैंने जन्नत में 2 रकात नफल पढ़ ली है, या मैं पढ़ना चाहता हूँ या पढ़ूंगा, अगर ये काम हो गया, तो अगर जाके वो 2 रकात नमाज पढ़ ले रोज़े रसूल पे, जन्नतुल ये जो रियाजुल जन्नत है वहां पे, तो उसका उसका उसकी कसम पूरी हो गई, क्योंकि वो वाकई जन्नत है, वो वाकई जन्नत है, क्योंकि उस पे नस है बाकायदा से। तो आप जरा देखिए उसको, जरा जरा गौर कीजिएगा कि जब कयामत आएगी ना, इसके हम पढ़ेंगे आगे जाके इंशाल्लाह, कभी अगर मौका आ गया इस हवाले से मदीना मुनव्वरा की फजीलत पे, कि जब दज्जाल आएगा, कयामत आएगी, तो ये जो खाना काबा है ये उधर ही रहेगा, उधर ही रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा। लेकिन मदीना मुनव्वरा का ये जो गुंबद खजरा का जो एरिया है, मस्जिद नबवी का ये जो एरिया है, ये जो रियाजुल जन्नत है, इसको उठा लिया जाएगा, यहाँ से उठा लिया जाएगा। अब ये देखें कि ये जो हदीस पाक है कि फातिमा मेरी जान का हिस्सा है, तो आप देख सकते हैं कि ये नस आ गई है, अब इस पे कोई इसे मुकर नहीं सकता। और फिर ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि ये किताब है, छोटी सी किताब है, जिसमें डॉक्टर साहब ने सारे मुहद्दिसीन के जो किताबें हैं उसमें जो तुर्क बयान हुए हैं, यानी कि किन किन वास्तों से ये हदीस पाक जो है वो चली आ रही है। क्योंकि हदीस में जो हम कहते हैं ना, सही हदीस, ज़ईफ हदीस, हसन हदीस, और ये मशहूर हदीस, और ये शाहिद हदीस, ये क्या है, ये अशखास होते हैं, शख्सियात होती हैं, सनद होती है, और उन्हीं के कमजोर होने की वजह से हम कहते हैं ये हदीस ज़ईफ है और ये जो है सही है। तो यहाँ सारे तुर्क जमा कर दिए गए हैं, सारे के सारे। अब उस पे सारी तफसील पे उन्होंने उर्दू में तफसील से बताया हुआ है। ये देखिए, इन सारी जना सारे यहाँ पे जमा कर दिए गए। तो ये बड़ी खूबसूरत किताब है, और इसके बाद कोई एक बंदा भी आपको नहीं मिलेगा इस उम्मत में जो इस हदीस का इनकार कर सके, कोई भी नहीं मिलेगा आपको। इसलिए मैंने आपको पहले उनका सुनाया, गैर मुकल्लिदीन का, उन्होंने भी इस हदीस को नकल किया हुआ है। कि कहाँ से जाएंगे, शायद सित्ता में भी है, दीगर कुतुब में है, 50 से ज्यादा किताबों में है, कैसे इनकार कर सकता है कोई इस बात का। तो मैं वो अर्ज कर रहा था कि ये जो हदीस पाक जब आप पढ़ेंगे, तो आपका ध्यान फौरन उस वाक़े की तरफ भी जाएगा ना, कि उसके सवालात पैदा होंगे कि हजरत अली शेर खुदा क्यों दूसरा निकाह करना चाह रहे थे। इस पे उम्मत में से उलमाए कराम ने जवाबात दिए हैं, और वो सारे जवाबात जो हैं वो बहुत सारे जवाबात हैं, और हर किसी ने अपने तई जितना भी उसका दिफा था वो सारा किया है, और जो उसको समझ आई उसका दिफा किया है। तो मेरा ख्याल है इसको छोड़ देता हूँ, ये इंशाल्लाह किसी और मौके के लिए फिर इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे। ये सारे मौजूद है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इंशाल्लाह फिर ये मैं आपको किसी और दिन में शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। मैं चाहता हूँ कि कुछ थोड़ी देर के लिए जो है 10-15 मिनट कुछ अहादीस का मुताला करें। और इसे ये एक और हदीस पाक है कि फातिमा जो है वो सैयदतु निसाइल आलमीन, फातिमा तमाम जहानों की औरतों की सरदार है। इस ये जो हदीस पाक है इससे भी कोई मुकर नहीं सकता। इसीलिए आपने देखा कि वहां गैर मुकल्लिदीन भी इस हदीस पाक को रिवायत कर रहे थे। क्यों? 63 के करीब उसके तुर्क हैं, सनद हैं, कैसे कोई इसको झुटला सकता है। इसीलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि फातिमा वो सैयदा हैं, सैयदा हैं, इसलिए नाम के साथ सैयदा लिखा हुआ था। और ये निसाउल आलमीन, कायनात, हम सैयदा कायनात कहते हैं ना, आलमीन से मुराद कायनात ही है, तो हम कहते हैं सैयदा कायनात कहते हैं। तो सैयदा कायनात आराम से कहते हैं, वो नहीं कहते, लेकिन हम तो कहते हैं तमाम जहानों की औरतों की सरदार हैं। तो ये सारी जो है इसमें सारे तुर्क आपको मिल जाएंगे इस किताब में, ये भी मैं आपको भेज देता हूँ। आप इसको 15-20 मिनट पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या है, थोड़ी सी बात है वो आपको चीज समझ आ जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, ये हदीस पाक भी है। अच्छा, इसके अलावा ठीक है। अच्छा, ये किताब है, ये जरूर पढ़िएगा आपको जब भी वक्त मिले। अद्दुर्रतुल बैदा फी मनाकिब फातिमा ज़हरा, सफेद मोती सैयदा फातिमा ज़हरा की मनाकिब में, सिफात में। ये एक पूरा आपको ये किताब मिलेगी आपको, ये भी लाल और जवाहिर है सारे के सारे। इनमें ऐसी खूबसूरत अहादीस है, और इसमें अहादीस के अलावा बात बात भी है, इन्हें आपको शरह भी मिल जाएगी। किताबों में ऐसा है कि अभी जितनी भी किताबें आ रही हैं हुज़ूर शेखुल इस्लाम की, उनमें सिर्फ अहादीस होती हैं, तराजिम होते हैं, और उसके नीचे जो है वो हवाला जात होते हैं इसमें आपको बहुत सारी जो है वो समझाने के लिए भी आपको चीज़ें मिला करेंगी इंशाल्लाह। बहुत प्यारी किताब है। ये किताब काफ़ी है आपको सैयदा फातिमा ज़हरा के मनाकिब के लिए। वैसे तो ये सारी किताबें बड़ी खूबसूरत है, मैं सारी आपको शेयर कर देता हूँ।
لیکن آپ کو وہاں سے پڑھیں گے تو آپ کو بہت جو ہے وہ بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ، اور وہ کافی شافی ہے، کافی شافی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون روایت کر رہی ہیں؟ حضرت صفیہ وہ روایت کرتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے، درآں حال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاؤ کے نقش بنے ہوئے تھے۔ دیکھا آپ نے؟ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ان کے ہمراہ ان کو بھی اپنے ہمراہ چادر میں داخل کر دیا گیا۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائیں تو آپ نے ان کو اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے تو آپ نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک اور صاف کر دے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے فرمایا یہ حدیث، یہ آیت پڑھ کے پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست دور کر دے اور ان کو خوب پاک اور صاف کر دے۔ یہ ساری احادیث پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ 6 ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ جب نماز فجر کے لیے نکلتے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دروازے کے پاس سے گزرتے تو فرماتے اے اہل بیت، دیکھا آپ نے، اے اہل بیت نماز قائم کرو، اور پھر یہ آیت مبارکہ پڑھتے اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کرے اور تم کو خوب پاک اور صاف کرے۔ آپ کو یہاں کیوں یہ بار بار یہ جو حدیث کسا ہے، اس کو کسا بولتے ہیں، حدیث کسا چادر والی حدیث پاک، یہ کیوں آپ کو بار بار سنائی جاتی ہے؟ اس وجہ سے کہ یہاں پہ لوگ اہل بیت کا انکار کرتے ہیں کہ یہ لوگ شامل نہیں ہیں۔ انہی کو، یہ جو 5 لوگ ہیں، حضرت علی شیر خدا، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، امام حسین، یہ 4 لوگ یہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ چونکہ چادر میں تھے 5، ان کو کہتے ہیں پنج تن، یہ 5 تن ہے، یہ پنج اور تن 5 لوگ وہ یہ ہیں، اور یہ اہل بیت ہیں، اللہ پاک نے ان کو خوب پاک صاف کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ آیات، یہ جو آیت اتری ہے، یہ جو آیت کریمہ جس کی بات چل رہی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اتری ہے ازواج مطہرات کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں اتری ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو خوب پاک اور صاف کر دے۔ اسی لیے ویسے تو 4 5 جو ہے وہ اقوال ہیں کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، لیکن جو متفق اور سب سے بہترین جو قول ہے وہ یہی ہے کہ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات بھی ہیں، اور اسی طرح جو ہے جو فاطمہ الزہرا کے گھر والے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ جو احادیث کسا والے، یہ سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو قول ہے نا، یہ جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت قال نزلت فی 5، یہ آیت کریمہ اتری ہی ان 5 کے لیے ہے۔ اور 5 کون ہیں؟ 5 تن وہ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ یہ طبرانی کی اور ابن حبان کی روایت ہے۔ یہ سارا آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ جب ہم آخر میں جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر میں آپ کو جب یہ سوالات چلیں گے، سوالات کا سلسلہ، تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں، سارے اقوال دکھاتا ہوں، اور پھر آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ واقعی یہ جو ہے حدیث واقعی یہ صحیح ہے کہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ یہ دوسرا، یہ آپ نے جو اوپر پڑھا وہ تو آپ نے سنا کہ اللہ پاک نے ان 5 تن کو ہر طرح کی آلودگی سے پاک صاف کر دیا ہوا ہے۔ اب دوسری جو حدیث پاک ہے وہ یہی ہے کہ بدعتم من رسول اللہ، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہے وہ لخت جگر مصطفیٰ ہے۔ اس کے بارے میں مسور بن مخرمہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک طویل حدیث پاک ہے، اس میں سے آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میری جسم کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے ہرگز یہ پسند نہیں کہ کوئی شخص اسے تکلیف پہنچائے،
खुदा की कसम किसी शख्स के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुश्मन खुदा की बेटियां जमा नहीं हो सकती। वो जो अबू जहल की बेटी थी, वो दूसरी जो थी वो अबू जहल की बेटी थी, इसलिए ये कहा गया दुश्मन खुदा। अच्छा, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, फिर वो बात करेंगे सर। ये सारी वही हदीस पाक है और उसी में सारा चल रहा है। आप ज़हन में रखिएगा कि हज़रत अली शेर खुदा जो है वो कोई पराये नहीं है। कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला इनके बारे में इंशाल्लाह, यानी कल से मुराद अगली क्लास में इंशाल्लाह सोमवार को हज़रत अली शेर खुदा के उनके मनाक़िब पढ़ेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गोद ले लिया था। आपको ये पता होना चाहिए कि अभी आप खुद, आपकी उम्र मुबारक जो थी वो 29 या 30 साल थी और या 31 साल थी। उस वक़्त आपने हज़रत अली शेर खुदा को अपनी तरबियत में ले लिया था और आपने ही तरबियत फरमाई, और इसी तरबियत का नतीजा है कि आप जो है वो बाबुल इल्म हैं। और ये सारी विलायत के वो बादशाह हैं, वो सब इसी वजह से हैं कि वो आपके ज़ेर तरबियत रहे हैं। तो वो उनके अपना ही बेटा है, वो कोई पराया कोई नहीं है। उन्हीं को समझा रहे हैं, तो अपने आपस में ये बात चल रही है। इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह जब वो वाक़या आएगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह अकबर। बस मैं यहाँ से हदीस पाक है, और ये बहुत प्यारी हदीस पाक है, और आपने इसका मफहूम समझ लिया। और इस ये मुख्तलिफ तुरुक से है, तो मुख्तलिफ अल्फाज के साथ फिर जो है वो ये आती है। ये आखिरी हदीस में सुनिएगा कि बेशक फातिमा मेरी टहनी है, जिस चीज से इसे खुशी होती है उस चीज से मुझे भी खुशी होती है, और जिस चीज से उसे तकलीफ पहुंचती है उसी चीज से मुझे भी तकलीफ पहुंचती है। और मैंने आपको अर्ज कर दिया कि इसी हदीस पाक को उन्वान बनाकर यजीद पे लानत होती है, और यजीद को काफिर करार दिया गया है कि उसने हजरत इमाम हुसैन की शहादत का जो है ये जो जुल्म किया उसने, उसकी वजह से सैयदा फातिमा ज़हरा को तकलीफ दी। और सैयदा फातिमा ज़हरा को तकलीफ देने का मकसद अल्लाह के रसूल को तकलीफ देना है, और जो अल्लाह के रसूल को तकलीफ देगा वो अल्लाह को तकलीफ देता है, और वो बंदा का मुसलमान नहीं रहता, मुसलमान हो ही नहीं सकता। और उसे अल्लाह के कलाम में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में कोई भी उस पे यकीन ही नहीं था, उसको यकीन ही नहीं था। ये इमाम आलूसी का कौल है। ये एक और हदीस पाक सुनिए। सैयदा फातिमा के मकाम और मर्तबा का सैयदा आयशा क्या फरमाती हैं? फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज़ विसाल में अपनी साहिबजादी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया, फिर उनसे कुछ सरगोशी फरमाई तो वो रोने लगी। फिर उन्हें करीब बुलाकर सरगोशी की तो वो हंस पड़ी। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मैंने उस बारे में सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा से पूछा तो उन्होंने बताया कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में फरमाया, आपका इसी मर्ज में विसाल हो जाएगा। बस मैं रोने लगी। फिर आपने सरगोशी करते हुए मुझे बताया, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मेरे बाद आओगी, और इस पर वो हंस पड़ी। अल्लाह अकबर। हजरत जमी बिन उमैर फरमाते हैं कि मैं अपनी फुप्पी के हमरा हजरत आयशा सिद्दीका की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन ज्यादा महबूब था? उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा। अर्ज किया गया, मर्दों में कौन सबसे ज्यादा महबूब था? आपने फरमाया, उनके शोहर। जहां तक मैं जानती हूँ वो बहुत ज्यादा रोजा रखने वाले और रातों को इबादत के लिए बहुत कयाम करने वाले थे। हजरत बरीदा फरमाती थे, उनसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतों में सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत फातिमा ज़हरा से थी, और मर्दों में हजरत अली उल मुर्तज़ा से सबसे ज्यादा उनके महबूब थे। हजरत सोबान मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफर का इरादा फरमाते तो अपने अहलो अयाल में सबके बाद जिससे गुफ्तगू फरमाकर सफर पर रवाना होते वो हजरत फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा होती, और सफर से वापसी पर सबसे पहले जिसके पास तशरीफ लाते वो भी हजरत फातिमा ज़हरा होती। और ये देखिए, अबू दाऊद ने इसको रिवायत किया, मुस्नद अहमद ने भी इसको रिवायत किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैयदा फातिमा को आते देखते तो उन्हें खुशामदीद कहते, फिर उनकी खातिर खड़े हो जाते, उन्हें बोसा देते, उनका हाथ पकड़ कर लाते और उन्हें अपनी निशस्त पर बिठा के लेते। और जब सैयदा फातिमा ज़हरा आपको अपनी तरफ तशरीफ लाते हुए देखती तो खुशामदीद कहती, फिर खड़ी हो जाती, आपको बोसा देती और आपको बिस्तर पे आपको बिठाती। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत फातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन की तरफ नजर इल्तिफात की और फरमाया, जो तुमसे लड़ेगा मैं उससे लड़ूंगा, जो तुमसे सुलह करेगा मैं उससे सुलह करूंगा,
यानी जो तुम्हारा दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो तुम्हारा दोस्त वो मेरा भी दोस्त। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ही फरमाती हैं कि हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खुशामदीद कहते, खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते, उनका हाथ पकड़कर बोसा देते और उन्हें अपनी निशिस्त पर बिठाते। हम्म फिर वही बात, शाबाश, बहुत प्यारी हदीस है, बहुत ही प्यारी। अच्छा जी, ये अहादीस जो इसके नीचे है वो यही है कि सैयदा निसाइल आलमीन है, ये सैयदा कायनात हैं। ये अहादीस देखिए, ये मुत्तफक अलैह हदीस पाक है, यानी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है। ये तो इसलिए आप जो है इसका इनकार नहीं कर सकते सैयदा कायनात होने का, उनका खूबसूरत लक़ब है। और वो हदीस, ये हदीस मैंने आपको तवील ये हदीस है, ये मैंने आपको सुनाई, अभी उर्दू में आपको सुनाई थी। अल्लाह अकबर। और वही हदीस पाक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी उम्मत के औरतों की सरदार है। इसी तरह फस्ल फीमा यतअल्लक़ु बिज़िवाजिहा, आपकी शादी से मुतल्लिक जो जितनी अहादीस थी वो यहाँ जमा की गई हैं। उसमें वो हदीस पाक शामिल की गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हदीस पाक सुनिएगा जरा, इमाम तबरानी ने इसको रिवायत किया, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म फरमाया है कि मैं फातिमा का निकाह अली से कर दूं। इन अल्लाह अमरनी अन उज़व्विज फातिमा मिन अलीयन। देखा आपने कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी निकाह किए हैं वो अल्लाह के हुक्म से ही किए हैं। और ये देखिए, अपनी बेटी का निकाह भी अल्लाह के हुक्म से ही सैयदना हजरत अली से उनका निकाह करवाया है, अल्लाह के हुक्म से करवाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया, ये जिब्राइल मुझे बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने फातिमा से तुम्हारी शादी कर दी है और तुम्हारी निकाह पर 40,000 फरिश्तों को गवाह के तौर पर मजलिस निकाह में शरीक किया गया। और शजर हाय तूबा से फरमाया कि उन पर मोती और याकूत निछावर करो। फिर दिलकश आंखों वाली हूरें उन मोतियों और याकूतों से थाल भरने लगी, जिन्हें तकरीब निकाह में शिरकत करने वाले फरिश्ते कयामत तक एक दूसरे को बतौर तहाइफ देंगे। हम्म, चलें इसको मैं छोड़ देता हूँ और मैं आगे चलता हूँ कि कयामत में आपका मर्तबा क्या होगा। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा ज़हरा से कि ए फातिमा, मैं, तू और ये दोनों हसन हुसैन और ये सोने वाला यानी हजरत अली, क्योंकि उस वक्त आप सोकर उठे ही थे, रोजे कयामत एक ही जगह होंगे, एक ही जगह होंगे। ये पंचतन जिसको हम कहते हैं, पंचतन, हम सारे एक जगह होंगे। हजरत अली बयान करते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, कयामत के दिन एक निदा देने वाला पर्दे के पीछे से आवाज देगा, ए अहले महशर, अपनी निगाहें झुका लो ताकि फातिमा बिनते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर जाएं। ये इमाम हाकिम ने उसको मुस्तदरक में रिवायत किया है। नीचे ये देखो, नीचे हवाले सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा, फरमाया कि अंबियाए कराम कयामत के दिन सवारी के जानवरों पर सवार होकर अपनी अपनी कौम के मुसलमानों के साथ मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे। सालिह अपनी ऊंटनी पर लाए जाएंगे और मुझे बुराक पर लाया जाएगा। बुराक ने तो ये दरख्वास्त पेश की थी, मुझे आपने अपनी सवारी बनाना है। तो जिसका कदम उनके मुंतहाए निगाह पर पड़ेगा और मेरे आगे आगे सैयदा फातिमा ज़हरा होंगी। इसको भी इमाम हाकिम ने रिवायत किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे साथ सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वालों में मैं और फातिमा, हसन और हुसैन होंगे। मैंने अर्ज किया, रसूलुल्लाह हमसे मोहब्बत करने वाले कहाँ होंगे? आपने फरमाया, तुम्हारे पीछे पीछे होंगे।
اللہ اکبر. ہم ایک ساتھ ہوں گے, ہم اکٹھا کھانا پینا بھی ہمارا اکٹھا ہوگا, یہاں تک کہ لوگوں میں فیصلہ کر دیے جائیں گے. روز قیامت ایک ندا دینے والا آواز دے گا, اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں. اللہ اکبر. قیامت کے دن مجھے براق پر اور فاطمہ کو میری سواری اسبا پر بٹھایا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, اس کے علاوہ پھر یہ ساری احادیث ہیں جس میں آپ کا جو ہے وہ مختلف کیٹیگریز نہیں ہے, کہ باقی تو ساری عنوان کے ساتھ تھی. یہ جامع مناقب ہے آپ کی, جس میں ساری احادیث جمع کی گئی ہیں. بہت خوبصورت جو ہے وہ کتاب ہے یہ, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ 45 سے زیادہ احادیث ہو گئی, بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ ہیں. یہ بہت ساری احادیث ہیں. یہ یہاں بھی یہ ضرور دیکھیے گا, اور یہ کتاب جو ہے نا یہ ضرور پڑھیے گا میری فرمائش پہ. یہ بہت خوبصورت کتاب ہے, بہت ہی خوبصورت, اور ساری جو ہے وہ اتھینٹک حدیث ساری یہاں جمع کی گئی ہیں. الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمۃ الزہرا. اور اس کے علاوہ یہ بھی حدیث پاک, یہ کتاب ہے, کتاب تو میں آپ کو آلریڈی بیچ چکا ہوں. یہ تمام اہل بیت کے متفق جو ہے جو احادیث ہیں وہ ساری اس میں جمع ہے. تو یہ میں بھیج دیتا ہوں آپ کو. یہ چھوٹی جو 2 کتابیں ہیں یہ بھی آپ کو بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی چادر کا صدقہ عطا فرمائے, اور ہماری جتنے بھی ہماری ازواج ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ قیامت میں, محشر میں, جنت میں, اعلیٰ علیین میں جو ہے وہ اہل بیت کے جو ہیں ان کے خادمائے بنائیں, اور ہمیں بھی اہل بیت کا خادم بنائے قیامت میں. کوئی بات ہے؟ جی جی. آمین یا رب, آمین. علامہ صاحب, جی سر. بس آج کا تو ٹاپک ایسا ہے نا کہ وہ الفاظ ہی نہیں ہے, لیکن ایک چیز ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ نے ایک بہت بہترین آغاز کیا کہ وہ لوگ کہ جو مطلب کہہ لیں دوسرے مکتب فکر کے ہیں, جی جی اور ان سے آپ حوالہ جات دیں کہ ان کی زبان, ان کا لکھنا, ان کے جو عقائد ہیں, جی جی. اور پھر جب آپ اس طرح کا کمپیریزن دیتے ہیں تو خدا گواہ ہے دل میں اور اس میں ایمان میں بڑی تقویت ملتی ہے. الحمدللہ. تو آئندہ بھی آپ یہ جتنا بھی ہے پہلے ضرور ان لوگوں کا ریفرنس, ان کی جو بکس ہیں وہ ضرور ادھر شیئر کریں, جی تاکہ بالکل لوگوں کو اندازہ بالکل. ہو کہ مطلب یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی کہ میں بھی اکثر کہتا ہوں فیملی میں بھی کہ پتہ نہیں کتنی عجیب بات ہے کہ ہم یعنی ادب والوں میں ہے نا, ہاں یہ جی بھی ہاں. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. الحمدللہ الحمدللہ اور اللہ الحمدللہ. تعالیٰ ہماری قیامت تک نسلوں میں بس یہ ادب رکھے, یہ خدمت رکھے. ہاں آمین یا رب. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کمپیریزن, کہ اس کتاب میں کس طرح مخاطب کیا گیا, پھر قائد محترم نے کیسے کیا. ہاں جی ہاں تو بالکل. یہ چیز لوگوں کو سمجھ آئے گی وقت کے ساتھ کہ قائد نے آئندہ جو ہے نا 500 سال کی نسلوں کی جابیاری کر دی ہے نا. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بہرحال بس اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بس یہ آمین. مہینہ بھی ایسا ہے اور یہ شخصیات بھی ایسی ہستی ہیں بے شک بے شک. کہ بندہ بس کہتا ہے میں سنتا رہا ہوں, اور دل جو ہے نا ہاں بس وہ اتنا منور ہو جاتا ہے نا یہ کہ بالکل الفاظ تھوڑا میں ہے. بندہ بیان نہیں کر بالکل سکتا. ایسا ہی ہے بالکل. اور یہ بہت بالکل تھوڑا سا بیان کرتے ہیں ہم, برکت کے لیے بیان کرتے ہیں یہ. اور میں چاہتا بھی ایسا ہوں کہ کچھ چھوڑ کے رکھے ہم, انشاءاللہ جتنی بھی ہماری زندگی ہوگی ہم بیان کرتے رہیں گے. انشاءاللہ واہ 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 انشاءاللہ کرتے جائیں گے, واہ واہ کرتے جائیں گے, ان کے ترانے گاتے جائیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی میں جو ہے ہماری موت آئے, تاکہ ہمارے انشاءاللہ دماغ اللہ کرے. پہ اور ہمارے دل پہ یہ جو شخصیات ہیں یہ نقش ہو, تاکہ معاشر میں ہم ان لوگوں کو ڈھونڈتے رہیں. کیونکہ آپ نے خود فرما دیا نا کہ ہم لوگ جو ہے ساتھ ہوں گے, پنجتن جہاں بھی ایگزیکٹلی. ہوں گے وہ سارے ساتھ ہی ہوں گے. تو تاکہ ہمارے دل و دماغ پہ یہ حاوی ہوں, اور ہماری محبت ان کے ساتھ جڑی رہے, اور ہمارا دماغ آمین. اس طرف نہ جائے. یہ میں آج بھی دیکھ رہا تھا, جمعہ تھا آج, تو آج جی آپ علماء کو دیکھ, پشاور میں رہنے والے تو سارے سنتے ہیں نا, سارے آپ جہاں سے گزریں گے جس مسجد سے, وہاں پہ یزید کی وکالت ہو رہی ہوگی نا. تو یہ بہت بالکل. بدنصیبی ہے, انتہائی بدنصیبی ہے. میں کہہ رہا تھا آج ان جمعے میں بہت ساری باتیں کی ہیں, آج گھنٹے کا وہاں بھی خطاب چلا, کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا, ان کو بتا رہا, بدنصیبی کی انتہا دیکھیں کہ وہ لوگ جو یزید کی جو ہے وہ وکالت کرتے تھے اور اس کی صفائی دیتے تھے, وہ لوگ, ہم نے یزید کے بارے میں سنا تھا کہ اس کی فوجیں آ گئی ہیں اور اس کے گھوڑے ٹٹو سارے مسجد نبوی میں جو ہے وہ انہوں نے وہ کھڑے جی کر, اور مدینہ کو انہوں نے جو ہے وہ حلال کر دیا اپنے فوج پہ, اور ہم اس کی بدبختی پہ لعنت بھیجتے تھے کہ یہ کافی ہے تمہاری بدبختی کے لیے کہ تم نے ایسے جو ہے کیا, اور صحابہ کرام کو مسجد نبوی کی نماز سے جو ہے وہ محروم کیا, جہاں پہ 50,000 کی ایک نماز تھی, تم نے وہاں پورا ہفتہ جو ہے وہاں پہ وہ کھڑے کھڑے رکھے, اور تم نے لوگوں کو, صحابہ کرام کو آپ نے منع کیا رکھا, اور ان کی داڑیاں کھینچی اور سارا کچھ کیا. یہ دیکھو ہم 1400 سال سے اس پہ لعنت برسا رہے تھے,
اور یہ وہابیوں نے ابھی جو سعودیہ میں کیا کہ وہ گاڑیاں لے کے انہوں نے بالکل روزہ جی کے بالکل قریب کر لیا، تو یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے یہ سارے ایک ہیں، سارے ایک ہیں۔ تو شکر ہے خدا کا کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں، اور ہمارے سب سے پہلے ہمیں جب محبت سکھائی جاتی ہے نا، تو محبت کے ساتھ ساتھ ہمیں ادب سکھائی جاتی ہے۔ یہ بڑی اچھی بالکل بات ہے کہ ہم ہر علم میں جب بھی ہم کچھ پڑھتے ہیں تو ہمیں ساتھ ادب سکھایا جاتا ہے۔ اور یہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو اہل بیت ہیں، ان کی محبت تو قرآن پاک میں واجب کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا اور آپ کی بارگاہ کا جو ادب ہے، بارگاہ کا جو ادب ہے، وہ قرآن مجید میں اللہ نے سکھایا ہوا ہے ہمیں۔ اور یہ بدبخت قرآن بالکل مجید کو بھی نہیں سنتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، ورنہ ایسا کبھی نہ کرتے کہ وہ مسجد نبوی میں جا کے وہ ڈرفٹنگ کرے اور وہاں گاڑیوں کو دوڑائیں اور ریسیں لگوائیں، اور وہاں صحابہ کرام کے جو ہے وہ ان کے گھروں کے اوپر سے جو ہے وہ گاڑیاں گزارے۔ یہ بس اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں یہ اہل سنت والجماعت کے یہ جو ہمارا جو ٹولہ ہے ہمارا، اللہ پاک ہمیں اسی میں رکھے، یہ سواد آج آمین آمین۔ ایسے میں رکھے ہمیں جی۔ میں مولانا صاحب جاتے جاتے دو بات، جی صدر میں میرے بڑے اچھے پرانے دوست ہیں، زاہد بھائی ان کا نام ہے، جی تو وہ عطر کا کاروبار کرتے ہیں، اللہ تو وہ میں نے فیس بک پہ میرے ساتھ اٹیچ بھی ہیں، اور مطلب محبت والا آدمی ہے، لیکن بہرحال وہ جب ویڈیو لگائی تو اس سے بہت لمبا ایک بیان بھیجا کہ یہ لوگوں کی جہالت ہے، یہاں سے جنازے کی ہاں ہاں گاڑیاں گزرتی ہیں ہاں وغیرہ ہاں وغیرہ وغیرہ۔ بے وقوف ہے وہ۔ تو وہ میں نے ہاں ان کو پھر کہہ دیا، میں نے کہا تھوڑا سا پڑھیں کہ جس جگہ سے یہ حرم شروع ہوتا ہے اس کی تو پہلے مجھے حد متعین کر کے دیں، پھر حضور پاک نے اپنی جو اس شہر کو اور اس کو حرم کہاں تک قرار دیا، ہاں پھر تیسرا یہ ہے کہ جنت البقیع اتنا تو نہیں ہے جو اب ہے، ہوں روزہ رسول سے لے کے آپ ذرا ہسٹری نکالے کہ کہاں سے ہاں اس کی حد شروع ہوتی ہے، کون سی پاک بالکل، ہستی ہے۔ بہت پیاری بات یاد اور ہے۔ آخری بات میں نے یہ کہی، میں نے کہا جی کہ یہ جو آج آپ نے جو حدیث مبارکہ بار بار شیئر کی ہے نا، تو آج میں کسی کے ساتھ ویسے ہی، وہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، بس مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے ان لوگوں کو، یہ تو نہیں کہوں گا ٹیز کرتے ہوئے، لیکن میں بڑا انجوائے کرتا ہوں۔ ہاں تو ہاں آخر میں نے وہ دو تین جو میرے دوست تھے انہی چیزوں پہ لگے ہوئے تھے، کیونکہ ہر مہینے میں اس طرح موسمی وہ کہتے ہیں نا برساتی وہ نکل آتے ہیں میڈک، تو ہی بالکل ٹاک اباؤٹ تو یوں ہے تو یوں ہے، تو بس اس کا حکم ہے اس کا، میں نے کہا ایک بات ہمیں پتہ ہے اور وہ لکھ لو اور حدیث میں، اور آج آپ نے ماشاءاللہ شیئر بھی کیا کئی حدیث کہ جنت جو ہے وہ ان کے ہاتھ کی ہے، ہاں تو بالکل جنت میں داخلہ تب ہوگا کہ ہاں جب اسنین کے نانا چاہیں گے اور اسنین چاہیں گے ہاں اور مولا علی چاہیں گے، اور یہ جو ابھی آپ نے حدیثیں شیئر کی ہیں یہ تو کنفرم ہو گیا نا ہاں کہ جی جب بالکل روز محشر ہوگا تو صرف سرکار پاک نہیں ہے، بالکل ان ایسے، پانچوں کی طرف سے منظوری ہاں ہوگی بالکل ایسے ہی تو ہے، ہمارا بیڑا پار ہوگا، بالکل ایسے، ادروائز اللہ معاف کرے بالکل بس جو حال ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے سر۔ تو میں آپ کی بات میں اور بڑے بس یہ آپ کی بات میں آگے بڑھا ہوں کہ وہ یہ جو انہوں نے لکھ دیا ہے نا، یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وکالت وکیل بہت ہیں، آج بھی یزید کے وکیل بہت ہیں، اور انہوں نے یہ لکھ بہت دیا، بہت زیادہ۔ انہوں نے یہ لکھ دیا، یہ جو کہاں یہ لوگوں کی من گڑت باتیں ہیں آگے پہنچا کر، یہاں تو گاڑیاں آتی رہتی ہیں، اور یہ تو پہلے ایگزیکٹلی میں نے یہ میرے ہمارے فرینڈ تھے فیس بک پہ، تو یہ بھی حافظہ اللہ میں اسے میں آتے ہیں جی وہ وہاں کوئی کاری ہے، تو وہ میرے ساتھ اٹیچ ہو گئے، جس طرح ہوتے رہتا ہے، تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن میں کسی کو انفرینڈ بھی نہیں کرتا، لیکن اس نے جب یہ لکھا نا، یہ وکالت کی نا اس چیز کی، اور ان کے سعود علیہ یہود ان کی جب کیا، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو انفرینڈ کیا اور پھر میں نے بتایا کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کا ادب جو ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ حکم دیا، قرآن مجید نے دیا، اور سیدنا عمر فاروق مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دو شخص جو ہے آپس میں وہ باتیں کر رہے تھے اونچی اونچی آواز میں، اور آپ نے کنکری جو ہے وہ ایک صحابی ہیں حضرت سعد، ان کو جو ہے ماری، اور کہا کہ ان دونوں کو ذرا یہاں لے کے آؤ، تو وہ دونوں قریب آ گئے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو، تو انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ یہاں مدینے کے ہوتے تو میں تم لوگوں کو سزا دیتا، تمہیں لوگوں نے نہیں پڑھا اللہ پاک نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اس بارگاہ کے بارے میں، تو تو یہ تھے امام مالک نے گورنر کو ڈانٹ دیا، مروان کو، کہ تم نے کیا قرآن مجید نہیں پڑھا کہ اس بارگاہ کے بارے میں کیا حکم ہے، آپ کے حیات میں جو حکم تھا وہی اب آج بھی وہ حکم ہے۔ اسی طرح میں نے کو بتایا کہ یہ جو ہمارا چلا آ رہا تھا مسلمانوں کی خلافت کا، یہ جو خلافت عثمانیہ تھی، یہ لوگوں نے جی جب وہاں ٹرین بنائی تو وہ ٹرین انہوں نے لے کے نہیں گئے، انہوں نے کہا نہیں بس اب یہ تکلیف یہاں اور مزید آوازیں نہیں ہم چاہتے کہ آوازیں ہوں، جو پتھر بالکل یہ ہسٹری میں کاٹنا موجود ہوتا ہے، تھا وہ بالکل 8 کوس جو ہے نا وہ دور لے کے بالکل جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کے توڑ کے لایا کرتے تھے، حفاظ تھے سارے، تو یہ ایسے بادب لوگ تھے، وہ کہاں چلے گئے، اور یہ ڈاکو آ گئے ہیں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں صرف مسجد اقصی جو ہے وہ صرف قبضے میں ہے، یہ جو ہمارا حرمین شریف ہے نا یہ بھی قبضے میں ہے، یہ بے ادب لوگ بالکل ہیں، انتہائی بالکل بے ادب لوگ ہیں، اور ایسے بے تکی قسم کی جو ہے وہ دلیلیں دے کے ایسے یہ خود کو کیا ثابت کرنا کیا چاہتے ہیں، یہ وکالت کس کی کر رہے ہیں، آپ والی بات ہے کہ میں ان کو بتاتا ہوں یار تم لوگوں نے جب قیامت میں دو جو ٹولیاں بنیں گی،
اور جنت کے سردار کھڑے ہوں گے حسن اور حسین، ان کے واہ دشمنوں کی صف میں کھڑے ہوگے تم لوگ، یزید کے پاس کھڑے ہوں گے تم، اللہ اکبر کیسے اللہ کیسے اکبر بیوقوف لوگ ہیں یار۔ تو بہرحال یہ چلتا رہتا ہے، وہ یہ بد نصیبی ہے ان کی، اور ہماری خوش نصیبی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دکھا رہا ہے نا، ہمیں یہ تہذیب بالکل ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا اپنی نعمتیں دکھاتا رہتا ہے کہ شکر ہے خدا کا بالکل کہ ہمیں، اور بہت شکر ہم یہ بھی چاہتے ہیں، بار بار ہم یہ دعا کرتے ہیں جب بھی کوئی خاص موقع آتا ہے نا، تو حضور صلی جی اللہ علیہ وسلم ہو یا ہم لوگ بھی جب اپنے مسجد میں ہوتے ہیں تو ضرور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی حضرت امام مہدی کی جو ان کا جو لشکر ہوگا اس میں رکھنا۔ آمین آمین وہ اس لیے بالکل کہ یعنی ہماری جو ہمارا عقیدہ ہو، وہ ہمارا عقیدہ منتقل ہوتا 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 قیامت آ جائے، بس یہی ہم یہ چاہتے ہوں، ہیں ہمارا یہ بالکل اس دعا سے جزاک اللہ تعالیٰ بس خیر فرمائے۔ اور یہ اللہ بہت آمین بڑی حدیث تھی، بہت مزہ ہے، انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جی بہت شکریہ آپ سلامت رہیں آباد رہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام